قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ قرآن کریم درست سیکھنے کا یہ سفر جاری ہے، اور آج ہمارے تجوید کورس کی 12th کلاس ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج کی کلاس میں جو کنٹینٹ ہمارا ڈسکس ہوگا اس میں تفخیم و ترقیق کے قواعد پڑھے جائیں گے۔ پہلے یہ بتایا جائے گا کہ تفخیم و ترقیق کس کو کہتے ہیں، پھر الف کی تفخیم و ترقیق کے بارے میں ہم پڑھیں گے، پھر لام کی تفخیم و ترقیق کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آپ سب متوجہ رہیے گا، جہاں پہ سمجھنا ہے تو آپ یہاں پہ ہمیں چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ جو تفخیم کا معنی ہوتا ہے پر پڑھنا، تھک ٹون میں پڑھنا، کسی بھی حرف کو تھک ٹون میں پڑھنا، موٹا پڑھنا، اس کو بولتے ہیں تفخیم۔ اور ترقیق کا معنی ہوتا ہے باریک پڑھنا، تھن ٹون میں پڑھنا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم نے حروف مستعلیہ بگننگ میں پڑھائے تھے، تو وہاں پہ میں نے حروف مستعلیہ کو پر پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے وہ میں نے بتا دیا تھا۔ تو یہاں پہ ریپیٹ کرتا ہوں میں ایک بار۔ پر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی جڑ تالو کی جانب بلند ہوتی ہے، زبان کی جڑ جو ہے وہ تالو کی جانب بلند ہوتی ہے، تو ایسے پر پڑھا جاتا ہے حروف کو۔ پھر میں نے بتایا تھا جنرلی ہم جب منہ میں کھانا ہوتا ہے تو اس وقت ہم کس طرح آواز نکالتے ہیں، وہ اس وقت زبان کی جڑ جو ہے وہ تالو کی جانب بلند ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ہم تفخیم و ترقیق کی طرف واپس آتے ہیں۔ تفخیم کا معنی پر پڑھنا، ترقیق کا معنی باریک پڑھنا ہے۔ تو ایک تو گروپ میں نے آپ کو پڑھایا ہے، جب ہم نے پہلے ہی آپ کو مفردات پڑھائے تھے تو وہاں پہ ہم نے بولا تھا 7 لیٹر 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں، جن کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ وہ ہے خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اس کے ساتھ ہم بولتے ہیں کہ یہ ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں، یہ ہمیشہ والا لفظ آپ یاد رکھیے، آلویز یہ پر پڑے جاتے ہیں، یعنی ان کو باریک کبھی نہیں پڑھیں گے، چاہے ان پہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ان پہ جزم ہو یا کچھ بھی حرکت ہو، تو تمام حروف کو کیا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، ہر حالت میں پر پڑھیں گے، ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری ایک کیٹیگری ہمارے پاس ہے، وہ 3 حروف ہے، الف، لام، را۔ یہ 3 حروف جو ہیں یہ کبھی پر پڑھے جاتے ہیں، کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تو کتنے ہو گئے؟ یہ 7 اور یہ 3 ہو گئے 10 حروف، یعنی 7 حروف ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں، 3 رہ گئے جو کبھی پر ہوتے ہیں کبھی باریک ہوتے ہیں۔ ان 10 کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ سب کے سب باریک پڑے جاتے ہیں آلویز، ٹھیک۔ تو فی الحال ہم ان 3 حروف کو پڑھنے جا رہے ہیں جو کبھی پر پڑے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں۔ انہی کو ہم ایک ایک کر کے آج ڈسکس کریں گے۔ آج ہم الف اور لام کو پڑھیں گے، تو کل انشاءاللہ کل کی کلاس میں را کو بھی ہم انشاءاللہ لے لیں گے۔ تو یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا؟ تو آپ مجھے یہاں پہ چیٹ باکس میں بتاتے جائیے، جہاں جہاں آپ کو سمجھ آیا تو بتاتے جائیے۔ اگر کوئی کنفیوژن ہو یا پیچھے بھی کنفیوژن ہو وہ بھی بتائیے، کوئی ریویژن چاہتا ہے تو وہ بھی بتا دیجیے گا، ہمارے گروپ میں آپ لکھا کریں، اوکے۔ تو ابھی ہم پڑھیں گے الف کو ہم کب تفخیم کرتے ہیں اور کب ترقیق کرتے ہیں، یعنی الف کو کب پر پڑھتے ہیں اور کب باریک پڑھتے ہیں۔ یہ سمپل اس کا رول ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ یہ میں نے الف لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس الف کو آپ کب پر پڑھیں گے؟ جب اس الف سے پہلے، یہ میں نے ایرو دکھایا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پہلے، جب اس الف سے پہلے پر حرف، جب الف سے پہلے پر حرف ہو تو ہم الف کو کیا پڑھیں گے؟ اس الف کو ہم پڑھیں گے پر، یہ جو ہے میں شو کر رہا ہوں، اس الف کو ہم پڑھیں گے پر۔ جب الف سے پہلے پر حرف ہو تو الف کو بھی پر پڑھیں گے۔ پر حرف کون کون سے؟ ایک تو حروف مستعلیہ آ سکتا ہے الف سے پہلے، اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی آئے، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، ان میں سے اگر کوئی بھی آیا تو الف کو ہم پر پڑھیں گے۔
اور اگر الف سے پہلے را زبر را آ گیا، زبر والا را آ گیا، تو تب بھی الف کو پر پڑھیں گے۔ آپ بولیں گے تب کیوں پڑھیں گے پر؟ کیونکہ را پر جب زبر ہو یہ تب پر حرف بن جاتا ہے، را پر جب زبر ہو یہ بھی پر حرف بن جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے الف سے پہلے اگر حروف مستعلیہ یا زبر والا را ہو، یعنی یہ پر حروف میں سے کوئی حرف ہو تو الف کو ہم پر پڑھیں گے۔ جیسے ہمارے پاس یہ کچھ ایگزامپلس ہیں، دیکھیے یہاں پہ دیکھو الف سے پہلے کون سا حرف ہے؟ قاف۔ قاف پر حرف ہے یا باریک ہے؟ پر حرف ہے، تو الف سے پہلے اگر پر حرف آ گیا تو ہم الف کو کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے قال۔ کیا پڑھیں گے؟ قال۔ اگر اسی طرح الف سے پہلے باریک حرف آ گیا، باریک حرف میں نے بولا ایک تو حرف مستعلیہ اور را زبر را کے علاوہ اگر کوئی بھی حرف آ گیا تو اس الف کو ہم کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ الف سے پہلے اگر کوئی بھی باریک حرف آ گیا تو الف کو بھی کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ جیسے ایگزامپل ہے کان، الف سے پہلے کون سا حرف ہے؟ کاف ہے، یہ پر حرف ہے یا باریک حرف ہے؟ پر تو نہیں ہے کیونکہ حروف مستعلیہ سات ہیں، ان میں کاف نہیں آتا، نہ را زبر را ہے، تو یہ کاف ہے، تو یہاں پہ کیا پڑھیں گے؟ ہم الف کو باریک پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم پر کی اور ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ الف سے پہلے قاف آ گیا پر حرف تو اس کو قال۔ اس طرح یہاں پہ الف سے پہلے را زبر را ہے، تو را زبر را جو ہے یہ پر حرف ہے، تو پر حرف ہے چونکہ، تو اس کی وجہ سے الف بھی پر ہو جائے گا۔ صراط، کیا پڑھیں گے؟ صراط۔ تو الف کو ہم نے را زبر را کی وجہ سے پر پڑھا کیونکہ را زبر را جو ہے یہ پر حرف ہے۔ اس طرح سراجن، یہاں پہ الف سے پہلے را پر زبر ہے تو یہ پر حرف ہے، اس لیے الف کو بھی ہم پر پڑھیں گے۔ سراجن، کیا پڑھیں گے؟ سراجن۔ اگر پیش والا را ہو، الف سے پہلے را پر پیش نہیں آتا بھائی، ٹھیک ہے؟ الف سے پہلے را پر پیش نہیں آ سکتا، الف سے پہلے صرف زبر ہی آئے گا۔ چلیے طالب، طالب میں الف سے پہلے طا پر حرف ہے، الف سے پہلے طا پر حرف ہے تو الف بھی یہاں پہ پر ہو جائے گا۔ اس طرح الف سے پہلے یہاں پہ خالدن، الف سے پہلے خا پر حرف ہے تو الف بھی پر ہو جائے گا، خالدن، ٹھیک ہے؟ غاسقن، غاسقن میں الف سے پہلے غین پر حرف ہے تو یہ بھی الف بھی پر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب آئیں گے باریک کا پڑھتے ہیں الف کو، تو الف سے پہلے جب باریک حرف ہو الف کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے کان، الف سے پہلے کاف ہے یہ باریک حرف ہے، الف بھی باریک ہو جائے گا۔ یہاں پہ الف سے پہلے میم ہے یہ باریک حرف ہے، الف بھی باریک ہو جائے گا۔ مالن، ایسے ہی مفازن میں الف سے پہلے فا ہے یہ باریک حرف ہے تو الف بھی باریک ہو جائے گا، مفازن۔ اس طرح تابو میں الف سے پہلے تا یہ باریک حرف ہے، الف بھی باریک ہو جائے گا، تابو۔ اس طرح تعامن، تعامن میں الف سے پہلے عین ہے یہ باریک حرف ہے تو الف بھی باریک ہو جائے گا۔ تو الف کو پر پڑھنے اور باریک پڑھنے کا طریقہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اوکے، تو اب ہم چلتے ہیں آگے لام کی طرف، لام کی تفخیم و ترقیق کی طرف۔ لام کو کب پر پڑھیں گے اور کب باریک پڑھیں گے؟ ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر کوشچن ہو تو وہ لکھیے۔ تو لام کیا ہوگا؟ لام کو آپ سمجھیے، یہاں پہ جو میں نے لکھا ہے ریڈ میں، لام کی دو ٹائپس، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک لام ہوتا ہے جو اسم جلالت یعنی لفظ اللہ عز و جل، جو اللہ تعالی کا اسم ہے، اس میں جو لام ہوتا ہے یہ والا لام، یہ جو دکھ رہا ہوگا آپ کو یہ والا لام، ایک اس کا لام ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے اسم جلالت لفظ اللہ کے بغیر والا لام، جیسے یہ لام اور یہ لام ہے، 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 یہ مت ہے لفظ اللہ، جو اللہ والا یہ سٹرکچر ہے اس والے لام نہیں ہے، ادھر مت ہے۔ تو ان کو آپ دیکھ لیجیے، اس میں جلال لفظ اللہ کے بغیر جو لام ہے نا یہ والے لام، یہ دیکھو یہ لام، یہ لام، یہ لام، یہ وغیرہ، یہ سب لام باریک ہوں گے، چاہے ان پہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو، یہ والے باریک ہوں گے کیونکہ یہ اس میں جلالت کے لام نہیں ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس میں جلالت جو لفظ اللہ ہے اس میں جو لام ہوتا ہے، اس لام کے بغیر جتنے بھی لام ہیں وہ سب باریک ہوں گے۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے ما ولاہم الا الذین، ان الذین علی صلاۃ، ان سب کو باریک پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے باریک؟ کیونکہ یہ اس میں جلالت والے لام نہیں ہے۔ اب ہو گیا جو اس میں جلالت لفظ اللہ جو ہے اس کا لام،
تو اس کو کب پر پڑھیں گے کب باریک پڑھیں گے، اس کے رولز یہ دیکھو. یہ جو ہے اس میں جلالت لفظ اللہ، اس کا لام، اس لام سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کون سی حرکت. اس لام سے پہلے یہ والا میں نے جو گرین پورشن ہائی لائٹ کیا ہے، اس لام سے پہلے اگر جو حرف ہوگا اس پر اگر زبر ہو یا پیش ہو، لفظ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اس لام کو ہم پر پڑھیں گے اس وقت. جیسے یہاں پہ لفظ اللہ، اس کے لام سے پہلے یہاں پہ کیا ہے، زبر ہے، تو اس کو ہم پر پڑھیں گے. ہم پڑھیں گے اللہ، کیا پڑھیں گے، اللہ. ایسے ہی یہاں پہ لفظ اللہ ہے، اس کے لام سے پہلے زبر ہے، اسلام کو ہم کیا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، واللہ، واللہ. اس طرح یہاں پہ دیکھیے لفظ اللہ ہے اور اس کے لام سے پہلے زبر ہے، تو اس کو لام کو ہم کیا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، فاللہ. اچھا دوسرے لام کو پر پڑھنا ہے یہاں سب جگہ پہ. ال کے وقت ہم پر نہیں کریں گے، لا کے وقت کریں گے، ٹھیک ہے. اللہ، واللہ، واللہ. ایسے ہی یہاں پہ دیکھیے لفظ اللہ، اس کے لام سے پہلے حرف نون ہے، اس پہ کیا ہے، زبر ہے، تو اس کو ہم پر پڑھیں گے، ان اللہ. نون میں بھی غنہ کریں گے، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ہم دوسرا، باریک کب پڑھیں گے، جب اس میں جلالت لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو، اس وقت ہم اس کو پڑھیں گے باریک. کیا پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے. جیسے دیکھیے اس میں جلالت کا لام ہے یہ، اس سے پہلے کیا ہے، زیر ہے، تو اس کو کیا ہم پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے للہ. اب للہ نہیں پڑھیں گے، للہ، کیونکہ لفظ اس میں جلالت لفظ اللہ زبر کے لام سے پہلے جو ہے وہ زیر ہے. ایسے ہی یہاں پہ دیکھو لفظ اللہ ہے، اس کے لام سے پہلے کیا ہے، زیر ہے، تو ہم پڑھیں گے باریک، اس کو کیا پڑھیں گے، باریک، باللہ. یہاں پہ بھی دیکھو، یہاں پہ لفظ اللہ ہے، اس میں جلالت ہے اور اس کے لام سے پہلے زیر ہے، تو اس کو بھی ہم پڑھیں گے باریک، بسم اللہ، بسم اللہ. اس میں جلالت کا جو لام ہے اس کے دو کیٹیگریز ہیں، اگر اس لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر پڑھیں گے، اگر اس میں جلال کے لام سے پہلے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. اب اس میں جلال کے بغیر جو لام ہے ان سے پہلے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو، ان کے اوپر کچھ ہو، ان سب کو کیا پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے. تو آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا. اب کچھ ایگزامپلس میں نے اسی طرح رکھے ہیں، تو آپ ہینڈ ریز کیجئے، کوئی آپ میں سے پڑھنا چاہتا ہے اس کو میں انمیوٹ کرتا ہوں. اعجاز بھائی آپ پڑھیے، یہ پڑھیے. رسول اللہ. یہ والا لام پر ہو گیا باریک. یہ باریک پڑھنا ہے، یہ والا یہ پر پڑھنا ہے. لفظ اللہ کا لام اور اس سے پہلے پیش آ گیا، اس لیے اس کو پر پڑھنا ہے. ٹھیک، اس کو کیوں باریک پڑا، کیونکہ یہ لفظ اللہ کے لام میں سے نہیں ہے. لفظ اللہ کی اسم جلالت لفظ اللہ کے لام میں سے نہیں ہے، اس کے بغیر ہے. بہت اچھا ماشاء اللہ. اور کوئی ہے، ہینڈ ریز کیجیے. چلیے میں یہیں سے نام دیتا ہوں. چلیے یہ سگے اتار کون ہے، آپ انمیوٹ کیجیے. چلیے آپ یہ والا پڑھیے. قالوا اللهم. یہ والا لام باریک ہو گیا پر ہوگا، جی یہ پورو پڑھیں گے. تو آپ تو پر نہیں پڑھ رہے ہیں، دوبارہ پڑھیے. قالوا اللهم. لا نہیں ہوگا، قالوا اللہم، جی حضرت. لا پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، لا. لا. جی. قالوا اللہم. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور کوئی ہے، آزاد صاحب. چلیے آپ انمیوٹ کیجیے، یہ والا پڑھیے آپ. ما واللہم. یہ لام پر ہوگا، نہیں نہیں، یہ باریک، سوری. ما واللہم. اور باریک کیجیے، باریک کیجیے اور. جی. ما واللہم. واللہ مت پڑھیے، ولا، ولاہم، ما ولاہم. ما واللہم. چلیے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے بہت اچھا. چلیے کوئی کوشچن ہے آپ کو اس کلاس سے ریلیٹڈ،
کوئی بات ایسی ہو جو سمجھ نہ آئی ہو یا سمجھانے کی ضرورت ہو، یا پیچھے کوئی پرابلم اگر رہی ہو تو مجھے بتا دیجیے، کیونکہ کچھ دن میں کلاس نہیں لے پایا، ہمارے سید صاحب لے رہے تھے ماشاء اللہ، انہوں نے بھی بہت اچھے سے پڑھایا۔ اب مجھے نہیں پتا ہے آپ کو کوئی کنفیوژن ہے کیا ہے، میری صحت بھی ٹھیک نہیں تھی اور بھی کچھ معاملات تھے۔ تو فی الحال آج کا لیکچر سب کو کلیئر ہو گیا، کل ہم انشاءاللہ را کی تفخیم و ترقیق انشاءاللہ پڑھیں گے، تو اس کو آپ دیکھ لیجئے اور مدنی قاعدے پہ جو یہ سبق ہے اس کو اچھے سے پڑھ لیجئے، اور آپ کو ڈی پی میں کچھ کوشچن پوچھے جائیں گے تو ان پہ بھی پریکٹس کیجئے۔ فار ایگزامپل ہم کہیں گے قرآن سے آپ اس کی ایگزامپلس نکالو، تو آپ کو نکالنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ تو ہم محفل کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و سبحانك بحمدک لا اللهم الہ الا استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔